مجھ سے پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز. میں آپ کو آج ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں دنیا میں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا چاہے وہ انڈیا میں ہوں، چاہے وہ جرمنی میں ہو یا امریکن ہو، کوئی بھی آرٹسٹ ہو، فلم اسٹار ہو، میں گلوکار ہو، آخر ان کی جو لاسٹ لائف ہے، یعنی کہ لائف کے آخر میں لائف کے جو چند دن باقی رہ جاتے ہیں یا چند سال ہوتے ہیں، وہ اتنے برے کیوں جاتے ہیں؟ کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں، کچھ ایسے گلوکار یا فلم اسٹار ہیں جو بالکل، یعنی جن کی پوری لائف ان کی اچھی گزری ہے، لیکن 70% ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی جو فلم اسٹار ہیں یا گلوکار ہیں ان کا آخر بہت برا ہوتا ہے. آپ نے یہ نوٹ کی ہوگی بات. مہدی حسن کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کی لائف آخر میں کیسی ہو گئی تھی. ان کے گھر کے حالات بہت برے ہو گئے تھے، مالی معاونت بہت ختم ہو گئی تھی، اولاد نے پوچھنا چھوڑ دیا تھا. اسی طرح اپنا علی اعجاز کی مثال لے لو. علی اعجاز کی اولاد نے اس کے ساتھ کیا کیا آپ نے خود دیکھا، کہ حتیٰ کہ علی اعجاز کا یہ کہنا ہے کہ آخر میں جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، ان کو فالج ہو گیا تھا، کوئی روٹی تک دینے کو تیار نہیں تھا. اس کے علاوہ روبی خان ایک پاکستان کی بڑی جو ہے وہ فلم سٹار گزری ہے، وہ تو یہ ہوا تھا کہ جب وہ بوڑھی ہوئی تو وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی، لاہور کی گلیوں میں ایسی گھومتی تھی وہ. تو گائز، میں کہنے کا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ عمر شریف پہ ساری ٹھوپ رہا ہوں یا بنا رہا ہوں، نہیں. عمر شریف تو ایک بہت اچھے انسان ہے. انہوں نے تو ایک ہاسپٹل بنایا تھا اورنگی ٹاؤن میں ماں کے نام سے، جو آج بھی قائم ہے. انہوں نے تو غریبوں کی مدد بھی کی ہے. اور عمر شریف کوئی گلوکار یا ہدایت کار یا کوئی فلم سٹار نہیں تھے، وہ تو ایک کامیڈین ہے، دنیا کے معنی میں کامیڈین ہے. پاکستان کا انہوں نے نام روشن کیا کامیڈین میں، نوردرن میں، ہر جگہ پہ. تو گائز، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 1 سے 1.5 مہینہ عمر شریف علیل حالت میں ہاسپٹل کے اندر پڑے رہ گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آخر میں جب کافی دنوں کے بعد آخر تنگ آ کر سندھ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم ان کا خرچہ برداشت کریں گے اور ان کا علاج امریکہ میں کروائیں گے. اس کے بعد بھی عمر شریف 10 سے 15 دن جو ہے وہ اسپینڈ کرتے رہے اور ہاسپٹل میں پڑے رہ گئے. آخرکار ہوا یہ ہے کہ اتنی ان کی حالت خراب ہو گئی کہ بڑی ہی مشکل سے عمر شریف کو ٹرانسفر کرنا پڑا. ڈاکٹروں نے مجبوری میں کہا کہ اب اگر زیادہ دیر کی تو عمر شریف کی حالت جو زندگی جو ہے خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور ان کو بڑی مشکل سے جو ہے وہ کراچی کی نجی ہاسپٹل سے جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ میں لایا گیا اور پھر وہاں سے جہاز کے ذریعے جو ہے وہ امریکہ بھیجا گیا. اب ہوا پھر یہ ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ان کی حالت خراب ہے اور یہ زندگی اور موت کے کشمکش میں ہیں، اور پیچھے جو ہے ان کی بیویاں اور اولاد جو ہے وہ دولت کے لیے لڑ رہی ہیں کہ ہمیں کتنی دولت ملے گی، ہمیں کتنا حصہ ملے گا. دولت اور حصے کا جو دار و مدار ہے وہ شرع اور قانون کے اوپر ہے. قانون اور شریعت کے مطابق جو ہے وہ اولاد کو اور بیویوں کو حصہ ملا جاتا ہے. شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہے. اب ہوا یہ، جیسا کہ گائز میں نے پچھلی ویڈیو ایک بنائی تھی تقریباً 2-3-4 ہفتے پہلے کہ عمر شریف کے بارے میں، کہ عمر شریف کو کون سی بیماریاں تھیں اور زرین غزل نے عمر شریف کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کی فلیٹ پہ قبضہ کر کے کیا کیا تھا. ہوا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہاں سے عمر شریف کو جہاز کے ذریعے لے کر جایا گیا، تو جیسے ہی جہاز ہنگامی طور پہ، کیونکہ عمر شریف کی جب جیسے ہی جرمنی پہنچا تو عمر شریف کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی. بگڑنے کے باوجود پھر ہنگامی لینڈنگ ہوئی جرمنی میں. جب ہنگامی لینڈنگ ہوئی جرمنی میں تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ عمر شریف کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، لہٰذا یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کچھ دیر جو اسٹے کرنا پڑے گا جرمنی میں. جیسے ہی انشاءاللہ جرمنی میں کہ ہاسپٹل میں ان کی حالت یعنی طبیعت میں بہتری آئے گی تو پھر جرمنی سے ہم سیدھا جو امریکہ لے جائیں گے. تو یہ کرنے کے لیے ان کی جو بیوی تھی، تیسری بیوی، جن کا نام ہے زرین غزل، جو تیسری بیوی ہے زرین غزل، کراچی کی ہیں، وہ ایئرپورٹ سے باہر آئی ہاسپٹل میں بات کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے ان کے پاس جرمنی کا ویزا تو تھا نہیں، کیونکہ امریکہ کا ویزا تھا. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہنگامی صورتحال میں ہنگامی لینڈنگ جو ہے وہ جرمنی میں کرنی پڑے گی. تو ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا اور 4 گھنٹے جو ہے زرین غزل کو تھانے میں رکھا اور 4 گھنٹے ان سے سوالات کرتے رہ گئے. 4 گھنٹے وہ رکے اور ان کی عمر شریف کی حالت جو ہے وہ زیادہ خراب ہو گئی. اب ہوا یہ ہے کہ اب رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ ان کو جو ہے جب تک حالت ان کی صحیح نہیں ہوتی تو عمر شریف کو جو ہے وہ جرمنی میں رکھا جائے گا. جیسے انشاءاللہ جن کی طبیعت میں بہتری آئے گی تو امریکہ لے جایا جائے گا. اچھا، تیسری بات پھر یہ ہے
کہ پاکستان کی ہماری جو فلم اسٹار ہے ریما، آپ نے دیکھا ہوگا ریما، وہ بھی بہت زیادہ بول رہی ہیں کہ چلو اچھی بات ہے کہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی، ان کے جو شوہر ہے ڈاکٹر شہاب، وہ امریکہ میں واشنگٹن یونیورسٹی میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ میں عمر شریف کا علاج کروں گا، اور ان کی جو اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوگی، کڈنی کا بھی کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ ساری گائز یہ باتیں ہوئی ہیں، ریما کو بھی ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے میڈیا میں بار بار آ کر کہ جو ہے ہمارے شوہر ان کا علاج کریں گے، انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے۔ جب یہ کوئی اچھا کام یا صدقہ جاریہ طور پہ یہ کوئی کام کرتا ہے تو ایسا کرے کہ ایک ہاتھ سے وہ اچھا کام کرے، نیکی کا کام کرے، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ایسا یہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بار بار ٹی وی میں آ کے بتانا کہ میرے شوہر نے جو ہے وہ عمر شریف کی ذمہ داری اٹھائی ہے طبیعت کی، اور ان کا علاج وہ خود کریں گے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے آخر؟ اب دنیا کو تو بتا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا سوچ رہا ہے؟ خیر، یہ ان کا ذاتی مسئلہ، ہم بیچ میں کیوں آئیں؟ تو گائز اب ساری باتیں آپ کو یہ بتانی تھی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زرین غزل نے جو عمر شریف کا فلیٹ بیچا تھا ایک سلمان نام کے بندے کو، وہ بھی اب منظر پہ عام پہ آ گیا، عدالت میں آ گیا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ عمر شریف کی جو بیگم ہے زرین خان، انہوں نے مجھے 4 کروڑ روپے کا عسکری فور کراچی میں فلیٹ بیچا ہے، اور اس موجودگی میں عمر شریف بھی خود موجود تھے، اور ان کے پیسے میں ان کو پے کر چکا ہوں۔ جو عدالت نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اسٹے آرڈر دے کے وہ فیصلہ جو ہے رکوا دیا تھا، یہ بات بھی بیچ میں آئی ہے۔ تو گائز خدا را کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان سب سے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمر شریف کی طبیعت میں بہتری لائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ہماری دعا ہے۔ جیسے ہی ان کی صحت اور طبیعت میں بہتری آئے گی تو اس کے بعد یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے، ابھی نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پوری زندگی کماتا ہے اور وہ گھر دولت بناتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، تو آخر میں جب وہ مرنے لگتا ہے تو لوگوں کو اپنے جو ہے وہ باپ کی یا بیویوں کو اپنے شوہر کی فکر نہیں ہوتی بلکہ دولت کی فکر پڑ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے آخر؟ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ دنیا کا دستور ہے گائز، انسان جو دنیا میں کرتا ہے تو ظاہر ہے جیسا کرے گا ویسا پائے گا، تو یہی ہوتا ہے انسان کہنے کا یہ مقصد ہے۔ تو گائز آج یہ آپ کو پوری رپورٹ بتانی تھی۔ تو اگر میری ویڈیو اور یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ کرنا، لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار اور کیمرہ مین عمر خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔